ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حضرات حکم اور سامعین ذی وقار، اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ اس اساسی عقیدے پر ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کی تکمیل ہو چکی اور آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا اور نہ آپ کے بعد کسی پر وحی آ سکتی اور نہ ایسا کلام اور نہ ایسا الہام جو دین میں حجت ہو. اسلام کا یہی عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے موسوم ہے. اگر اس عقیدے کے متعلق کسی کے دل میں ذرا بھی شک و شبہ ہو تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. ایسے عقیدے کے متعلق کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق کائنات خود اپنی کتاب میں یوں لکھتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں سن لو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اس کا نقشہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 نے اس طرح کھینچا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو کہیں بعد میں پیدا ہونے والے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو للکارتے ہوئے نبی کی زبان سے یوں کہلوایا گیا: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو کہیں ختم نبوت پر رقیب حملہ کرنے والے غداروں کو تعلیم دی گئی کہ تم عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کر لو، یہی تمام ادیان باطلہ پر غالب آنے والا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو کہیں قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا یا کوئی کتاب اتاری جاتی تو من بعد کا ذکر ہوتا، لیکن قرآن میں اقتضاء النسخ قبیل سے تین جگہ من بعد کی نفی کر دی گئی. پہلی جگہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہے، تو دوسری جگہ ذکر کیا گیا لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو تیسری جگہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. حاضرین کرام، ختم نبوت پر دلالت کرنے کے لیے جہاں قرآن مجید کی آیات کریمہ سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جھوٹے نبیوں کی بے خونی کی گئی، وہیں وحی غیر مطلوب کے ذریعے خود خاتم النبیین والمرسلین نے تمام جھوٹے نبیوں کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی گئی. لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اور کہتے کہ اس میں ایک اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی. سن لو، میں وہی آخری اینٹ کو اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. اللہ وسعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین. جب نبوت و رسالت کے محل کی اینٹ مکمل ہو چکی ہے تو وہاں کوئی چھوٹے پتھر بلکہ ایک ذرے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو امام مسلم نے صفحہ نمبر 199 پر نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، جن میں سے ایک صفت
مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. وَأُرْسِلَ إِلَى الْخُلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. معلوم یہ ہوا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوگا. اگر اس کے ہو گیا، اگر اس کے بعد کوئی بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جہنم کے ساتھ کے طبقے میں جا گرے گا. اسی طرح اسی مضمون پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 633 پر ایک حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون تو موسیٰ سے تھی، لیکن ہارون موسیٰ کے بعد نبی بنے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي من بعدي. اس حدیث سے بات کا مانگے تو حل کہی جا سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امتی ہے، ان کے بعد آنے والی تمام امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر قسم کی نبوت و رسالت کی نفی کر دی گئی. عزیزان گرامی، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور تعامل تواتر سے بدیہی طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہو چکا تو اسلام کا غدار، انگریز کا وفادار مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے اپنی جھوٹی نبوت ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث رسول میں باطل تحریفات کرنے کی ناکام کوشش کی. لیکن یاد رکھنا، جب تک اس سرزمین پر اگر ختم نبوت کا ایک ادنا شیطائی بھی باقی رہے گا تو براہین قاطعہ سے قادیانیوں کو تحت کر کے چھوڑے گا اور طیران ابابیلہ کے سنگریزوں سے قادیانی ہاتھیوں کو کافی مقبول کر کے چھوڑے گا. چنانچہ اس کے باطل تحریفات کا جائزہ لیتے چلے کہ وہ کہتا ہے کہ نبوت سراپا رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اگر آپ کے سایہ عاقبت میں کوئی نبی بن جائے تو یہ بھی باعث رحمت ہوگا. اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ بارش بھی رحمت ہے، اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو زحمت بھی نہیں بلکہ عذاب الہی ہو جائے گا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ صرف زحمت ہی نہیں بلکہ ذلت میں سزاؤں کا باعث ہوگا. عزیزان گرامی، قادیانیوں کی دوسری گجر سازی یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے. اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے صدیق نبی، صدیق شہید اور صالح بن سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ مع الذین صرف معیت اور رفاقت کے معنی میں ہے، اور اس سے صاف مطلب بات سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اسے 4 درجے والوں کے ساتھ رفاقت نصیب ہوگی. اگر مرزائی اس کا ترجمہ اسی طرح کرتے رہیں تو ان کو التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء کا ترجمہ یوں کرنا پڑے گا کہ تاجر صادق امین بھی نبی بن سکتا ہے. موقع نمبر 10